الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، آج کی اس منور محفل میں میری گفتگو کا موضوع اسلام اور انسان ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں اسلام اور انسان کے درمیان ربط کو بیان کروں اور انسان کے لیے اسلام کی ضرورت پر روشنی ڈالوں. میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہی وہ کڑی ہے جو اسلام اور انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دونوں کے تعلق کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے لیے انسان ضروری ہے اور انسان کے لیے اسلام ضروری ہے. اسلام کے بغیر انسان اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل نہیں کر سکتا، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کی ذمہ داری اسلام کو فروغ دینا اور اس کو نافذ کرنا ہے. برادران اسلام، آئیے ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم غور کریں کہ ہمارے لیے اسلام کیوں ضروری ہے. ہمارے لیے اسلام اس لیے ضروری ہے کہ اسلام اللہ رب العزت کا وہ پسندیدہ مذہب ہے جو دستور و قانون بنا کر انسان کے لیے نازل کیا گیا ہے، جس کی روشنی میں اسحاقی انسان کو اپنا وظیفہ زندگی ادا کرنا ہے، اپنے مقصد حیات کی تکمیل کرنی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اگر خلافت ارضی مقصود نہ ہوتی تو انسان کی تخلیق نہ ہوتی، اور چونکہ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا خلیفہ ہے وہ اس کے احکام و عوامر اور اصول و ضوابط کا نفاذ کرے، اپنی رائے اور ارادے پر عمل پیرا نہ ہو، اور جانشین اسی کو بنایا جاتا ہے جو ان صفات کا حامل ہو جو جانشینی کے لیے ضروری ہے. نیز یہ بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود بھی ان تمام قوانین کو اختیار کرے جن کا نفاذ اللہ کے دوسرے بندوں پر کرنا ہے. عزیزان ملت، جس طرح کسی حکومت کے لیے قانون و دستور کا ہونا نظام حکومت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ ارضی کے لیے آسمانی دستور بشکل اسلام نازل فرمایا ہے. یہ آسمانی دستور انسان کو اس کے مقام و مرتبہ اور منصب سے آگاہ کرتا ہے، اس کے وظیفے زندگی سے باخبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا معزز و مکرم بنایا ہے اس کو یاد دلاتا ہے. اسلام ایک انسان کو اس حقیقت سے بار بار آگاہ کرتا ہے کہ اس کی شرافت و عظمت، قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی طاعت و عبادت میں ہے، ورنہ وہ قطرہ ناپاک سے پیدا کیا گیا ہے جس کا کوئی وجود نہ تھا، کوئی ذکر نہ تھا. یہ تو فضل اس رب العالمین کا جس نے اس کو وجود بخشا اور اس کے مقام کو بلند کیا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے جس میں کوئی قابل تذکرہ چیز نہ تھا، بلکہ وہ نطفہ تھا. ہم نے اس کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں، تو ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. ہم نے اس کو سیدھی راہ بتلائی، یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا نہ شکر ہو گیا. برادران اسلام، یہ اسلام کا فضل ہے کہ اس نے قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کو بارگاہ رب العالمین کا مقرب بنا دیا، اس کو افضل خلائق بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر کو اس کے تابع کر دیا. وسخر لكم ما في الارض جميعا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا. کہیں فرمایا وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شمس و قمر اور ستاروں کو مسخر کر دیا اپنے حکم سے. غور کیجئے اسلام کیا مقام دے رہا ہے اس حاکی مخلوق کو. اس لیے کہ یہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کا وظیفہ زندگی رب العالمین کی فرما برداری ہے، احکم الحاکمین کی بندگی ہے. کیونکہ جب ایک انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو اسلام اس کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک.
اے انسان، تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تیرے رب کریم سے؟ وہی وہ ذات ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء محفوظ بنایا، پھر تجھ کو معتدل بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا۔ برادران ملت، انسان ہونے کی حیثیت سے اس خاکی مخلوق کی ذات کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، کیونکہ جب ایک انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرے گا، اپنی ذات پر غور و فکر کرے گا، اپنی ذات میں پنہا انعامات خداوندی پر غور کرے گا، تو اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا، اپنی حیثیت کا ادراک ہوگا۔ پھر قرآن اسی کے ساتھ انہیں نامات کو یاد دلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ برادران اسلام ایک انسان کو بتاتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کے لیے ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اسلام یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ انسان اللہ کے خزانوں پر اللہ کی طرف سے امین ہے، اس میں سے خرچ کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تمہارے ہاتھوں میں اپنا نائب بنا کر۔ اسلام یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہاری تخلیق کا عظیم مقصد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اسلام یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ موت و حیات میں مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو اس الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے بنایا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ موت و حیات کی طرح دنیا کی زینت بھی انسان کے لیے امتحان و آزمائش ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو اس کی زینت بنایا تاکہ ہم اہل زمین کا آزمائے کہ ان میں سے کس کا عمل اچھا ہوتا ہے۔ برادران اسلام ایک انسان کو اس حیثیت سے مخاطب کیا ہے کہ اس کی زندگی سے متعلق کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر ایسا کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا؟ ذرا غور فرمائیے کہ پورا قرآن مخاطب کرتا ہے، پورا اسلام مخاطب کرتا ہے۔ یہ انسان کی عظمت ہے، انسان کی قدر منزلت ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اس نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر ہمارے لیے تمام کائنات کو مسخر کر دیا، چرندوں پرندے سے لے کر شمس و قمر تک ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اور اس کے بدلے میں صرف مطالبہ یہ ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم لوگ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم ڈرو۔ اس کے مان بعد پھر اپنے انعامات و احسانات، نوازشات و عنایات کو یاد دلا رہا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا بطور رزق کے، تو تم اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ کا شریک مت بناؤ حالانکہ تم یہ جانتے ہو۔ محبان اسلام، جب عبادت و طاعت، خلافت و نیابت انسان کا مقصد تخلیق قرار پایا، اسلام کو انسان کے لیے قانون زندگی اور اصول بندگی بنایا گیا، تو پھر اسلام کے بعد کسی دوسرے مذہب کی پیروی قانون الہی سے بغاوت ہے۔ ہر دور میں انسان کے لیے ایک دستور بنائے گئے، اس میں انبیاء و مرسلین کی معرفت کو نافذ کیا گیا، جو نسل انسانی کی رشد و ہدایت کا ذریعہ، اس میں انبیاء مرسلین کی معرفت کو نافذ کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو اسلام کی بھی تکمیل کر دی گئی۔ اب اسلامی نظام زندگی اللہ کا پسندیدہ نظام ہے، منتخب کردہ دستور ہے جو نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے ذریعہ فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ انسان کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ عطا کرنے والا، انسان کو انسانیت کی بلندیوں پر پہنچانے والا، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا، انسان کو اس کے خالق و مالک سے ملانے والا اسلام ہے۔
اسلام کا ہم سب پر بڑا احسان یہ ہے کہ وہ انسان کے عند اللہ فضیلت اور عزت کے باعث ہمارے تمام کاموں کو عبادت بنانا چاہتا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ سمجھنا کہ صرف مسجد میں محدود ہے، صحیح نہیں۔ اسلام جس طرح مارکے کارزار میں، اسی طرح بازار میں، اسی طرح دفتر میں، اسی طرح کارخانے میں، ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جسے ہم اسلام سے باہر سمجھ سکیں۔ یہ دین و دنیا کی تفریق غلط ہے، کیونکہ اسلام تو انسان کو ہر وقت عبادت کے اندر رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ عبادت ہی اس کا طرۂ امتیاز ہے، بندگی ہی اس کا معراج ہے۔ اسلام انسانوں کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، اور اس کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس دنیا کی چمک دمک پر تم فریبتا ہو، یہ سب کے سب تمہارے ہی لیے پیدا ہوئی ہے۔ تم اگر آج اپنی فطرت پر آ جاؤ تو یہ کون و مکان سب تمہارے لیے ہے۔ تم کہاں دنیا کے فریب میں آ گئے؟ یہ دنیا فانی کی چند روزہ رعنائیوں کو کر اپنے رب کو بھول گئے، اس سے بغاوت کی، اس سے سرکشی کی، اس کی نعمتوں کا انکار کیا، اس کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک انسان کتنا ناشکرا ہے۔ ایک دوسری جگہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ پہلے کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اس سراب رنگ بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، اس سراب رنگ بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے نادا قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، وما توفیقی الا باللہ۔